إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری محبوب اور لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا ہمارے لیے اسوہ اور مشعل راہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں جو کام ایک مرتبہ کیا وہ عمل بھی ہمارے لیے اجر کا سبب بن گیا. لیکن کچھ اعمال ایسے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی محبت، چاہت، عقیدت اور آپ اس سے بڑی انوشیت حاصل کرتے تھے. مثال کے طور پہ کھانا کھانا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، لیکن کھانے میں کوئی ایک چیز بڑی انسان کو پسند ہوتی ہے. ہمارے ہاں ہم یہ کہا بھی جاتا ہے جی پسند اپنی اپنی. تو محبوب کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند وہ کون کون سی ہے اور اس کا صلہ اور اجر کیا ہے؟ اجر تو آپ پہلے سن لیں تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے یہ چیزیں ذہن نشین کرنے کا شوق پیدا ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب سنتی. یہاں پر سنتی طریقے کے لیے بھی، محبت کے لیے بھی، آپ کے عمل کے لیے بھی. تو جس نے میری پسند کو اپنی پسند بنا لیا فقد احبانی، فرمایا اس بندے نے تو محبت کرنے کا حق ادا کر دیا. بیوی کے پاس بندہ جائے کوئی چیز لے کر، نہیں مجھے تو یہ بالکل نہیں پسند ہے، اچھا آج کے بعد یہ گھر نہیں آئے گی، اچھا اگلی بار سوچ وچار کر کے اور چیز لے گیا، واہ جی واہ آج تو آپ میری پسند کی لے ہیں، اچھا بس اگر آپ کو پسند ہے تو ہمیں بھی یہی پسند ہے. یہ بیوی سے محبت ہے یا ماں سے محبت ہے، وہ محبوب کائنات کہ جن کی اداؤں سے میرے رب کو بھی محبت اور پیار ہے، اس نبی کی نظر میں کون سی چیزیں جچتی تھی آج کے خطبہ میں ہم انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر کریں. تو جس کو نبی کی پسند آ گئی، نبی کی پسند جس کی محبوب بن گئی، آقا نے فرمایا کانا معی فی الجنہ، وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا. جو دنیا میں میری پسند کو پسند کرتا رہا، قیامت کے دن میں اس گناہگار کو پسند کر دوں گا. یہ ایک صلہ اور اجر ملے گا پیغمبر کی پسند کو پسند کرنے کا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، فتبعونی، پھر ایک ہی طریقہ ہے اللہ سے محبت کرنے کا کہ تم میرے طریقے، میری سنت، میرا جو انداز ہے اس کو اپنانا شروع کر دو، میری پسند کو اپنی پسند بنا لو، پھر ہم اللہ سے محبت کرنے لگ جائیں گے. اور میں صرف تم ہی نہیں، یحببکم اللہ، وہ خالق اور مالک تم سے پیار کرنے لگ جائے گا، وہ اللہ تم سے محبت کرے گا. اگر تمہیں پیغمبر کی ادا، طریقہ، پیغمبر کا مزاج، آقا کی پسند اگر ہماری پسند ہے، اللہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند، ہر انسان کے مختلف جو ہے ادوار ہوتے ہیں، پہننے میں پسند، کھانے میں پسند، عمل کرنے میں پسند. تو میں کوشش کروں گا انتہائی اختصار کے ساتھ چند چیزیں آپ کے سامنے جو ان تینوں کے متعلقہ ہوں وہ ذکر کروں. سب سے پہلے اعمال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ایمان بڑا پسند تھا، ایمان. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. اے اللہ یہ ایمان میرے دل کی بہار بنا دے، اللہ اس کو میرے دل میں مزین کر دے، خوبصورت کر دے. جب انسان کے دل میں ایمان گھر کر جاتا ہے، ایمان کی محبت آ جاتی ہے، پھر دنیا کے دکھ تکلیف، یہ دنیا کے تانے مینے پھر کوئی حیثیت نہیں رکھتے. پھر انسان اللہ کی محبت کے اندر اپنی زندگی بسر کرتا ہے. نہیں، یقین تو پوچھ لے بلال سے، جو ایمان لے کر آیا ہے تو پتھر پڑنے کے بعد، کوئلوں پہ لیٹنے کے بعد بھی آواز بلند کرتا ہے، احد احد، کیونکہ ایمان دل میں آ گیا ہے. جب یہ محبت بیٹھ جاتی ہے پھر انسان کو دنیا کی ساری محبتیں پھیکی لگتی ہیں، پھر اپنے رب کی محبت سب سے بلند ہو جاتی ہے. تو یہ دعا ہم نے یاد کرنی ہے، بڑی آسان سی دعا ہے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. اے اللہ یہ ایمان کی محبت ہماری طرف ڈال دے اور ہمارے دلوں کو ایمان کے ساتھ مزین خوبصورت کر دے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال میں ہمیشگی بڑی پسند ہے. نیکی کا کوئی کام کر لیتے تو نبی علیہ السلام کوشش کرتے کہ اب میری زندگی میں یہ عمل کبھی نہ چھوڑیں. اور آپ صحابہ کو بھی یہی کہا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ پہلے تہجد کی نماز نہیں پڑھتے تھے، شروع کی نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا ابن عمر، اے پیارے عمر، لا تکن مثل فلان، تو کہیں اس فلانے بندے کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے تو نیکی کے کام کرتا تھا پھر چھوڑ گیا. اور یہ بندے کی زندگی کی سب سے بڑی نحوست اور بدقسمتی ہے کہ انسان نیکی کا کام کرتا ہو اور اللہ اس سے وہ توفیق چھین لے. بہانے جو ہے اور یہ وہ پتہ نہیں کیا سے کیا بن گیا. جب انسان کی زندگی کے اندر اللہ یہ توفیق چھین لیتا ہے تو سمجھ لے کہ اس بندے کی سب سے بڑی بدقسمتی کا دینان پہنچا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اعمال پہ ہمیشگی کرتے تھے. دلائل تو بہت زیادہ ہیں. ایک دلیل میں آپ کو صحیح بخاری سے دیتا ہوں. ایک دن نبی علیہ السلام ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آئے عصر کے بعد، تو آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی. ماں جی نے کہا، اللہ کے رسول آپ نے تو فرمایا عصر کے بعد جو ہے وہ کوئی نماز نہیں ہے، تو آپ یہ 2 رکعت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا ابھی کچھ لوگ آئے تھے، ظہر کی نماز کے متصل بعد ملاقات ہوئی تو وہ میری سنتیں رہ گئی تھی، وہ میں نے ابھی ادا کی. ماں عائشہ فرماتی ہیں اس دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن تک میں نے ایک دن بھی ایسا نہیں پایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان 2 سنتوں کو چھوڑا ہوا. ایک دن سببی طور پر اللہ کے سامنے سجدہ کیا ہے کہ میری سنتیں رہ گئی ہیں. تو آپ نے کہ عمل ایک دن کیا ہے تو چھوڑوں گا نہیں، اب ساری زندگی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی. اور محدثین نے یہ نبی کی سنت قرار دے دی کہ عصر کے بعد مطلقاً نماز پڑھنا منع ہے، عام نوافل، لیکن 2 رکعتیں جب پیغمبر نے پڑھی ہیں تو ہمارے لیے بھی یہ سنت قرار پائی. تو یہ ہے آپ کی اعمال میں، یعنی ایک عمل آپ سببی طور پہ بھی کرتے ہیں تو آپ کی خواہش ہے کہ آج عصر کے بعد یہ 2 سجدے 4 سجدے میرے نامہ اعمال میں لکھے گئے ہیں، تو یہ اب ہر روز ایسا نہ ہو کہ کل میرے نامہ اعمال میں یہ نیکی تھی آج نہیں ہے. کبھی ہم نے بھی اپنے نامہ اعمال کو چیک کیا ہے کہ کل اللہ نے میرے سے خیر کا یہ کام لیا تھا، آج اس خیر کے کام سے میں محروم ہو گیا ہوں. تو اس چیز کے اوپر ہم نے اپنی محنت کرنی ہے کہ اعمال کے اندر ہمیشگی دوام. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ تعالی ما دام علیہا وان قل. اعمال میں سب سے پسندیدہ اللہ کو عمل وہی ہے، بالکل تھوڑا سا کیوں نہ ہو لیکن ہمیشگی کے ساتھ عمل کیا گیا. صحیح البخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 خوبیاں ایسی ہیں جس بندے کے اندر وہ ایک خوبی پائی گئی نا تو وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے. 40 خوبی آپ نے بیان نہیں کی.
بس مطلقاً یہ فرمایا 40 خوبیاں ایسی ہیں بندے کے اندر ایک اس میں سے کوئی خوبی آ گئی نا تو یہ بندہ ضرور جنت میں جائے گا. ایک خوبی نبی علیہ السلام نے بیان کی, فرمایا اس میں سے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ کسی آدمی کو دودھ دینے والی بکری تحفتاً دے دو. اب شارحین اس کی شرح میں کیا لکھتے ہیں کہ دودھ دینے والی بکری سے کیا مراد ہے کہ مستقل بکری جو ہے اس کے گھر میں دودھ کا سبب بن گئی ہے. تو 40 یہ سب سے بڑی خوبی ہے. اس سے چھوٹی چھوٹی خوبیوں میں آپ کی عادت کو مستقل آپ نے سلام کرنا ہے. آپ کی عادت ہو, آپ کا نام پڑ جائے بازار میں محلے میں, مولوی صاحب سلام علیہ آ گیا, چھیڑ پڑتی ہے نا, تو اس خیر پہ میری آپ کی چھیڑ پڑ جائے, دیکھنا ابھی اس نے سلام کہہ کے گزرنا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ بندہ گزر جائے اور سلام نہ کرے. آپ کے گھر کوئی آئے, آپ عادت بنا لے اس کو کھانا کھلا کر بھیج دیں, مستقل عادت. لوگ جب آپ کے گھر کا رخ کریں تو فوراً ذہن میں یہ بات آئے, یار اس کے گھر خالی پیٹ ہی جاؤں, اس نے تو ایسے آنے نہیں دینا, اس نے مجھے ضرور کچھ کھلانا ہے. ہمارے ہاں تو مثال بنتی جی کروڑ آج کے جاؤ پہ کچھ ملتا ہے, کیونکہ ہماری عادتیں بگڑ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اشارہ کیا دیا ہے عمل ہمیشگی والا 40 خوبیاں آپ کے اندر خوبی ہے, آپ نے معافی کرنا ہے. ٹھیک ہے, کوئی زیادتی ہو بھی جائے تو بندہ کسی یار فلان بندے سے زیادتی ہو تو بھائی ہم میرے شان نہ ہو, انشاءاللہ اس بندے نے تجھے معاف کر دیا. کیوں, میں نے تو بڑی زیادتی کی ہے. نہیں, میں اس کو جانتا ہوں, وہ میں نے اس کو ہمیشہ معاف کرنے والا پایا ہے. یہ ہے 40 خوبیاں, ان میں سے کوئی ایک یعنی مستقل آپ چھوٹی سے چھوٹی خوبی اپنے اندر پیدا کر لیں. آقا نے فرمایا ایک خوبی کی بنیاد پہ میرا رب اس کو جنت میں داخل فرما. تو اعمال میں ہمیشہ نبی علیہ السلام کو بڑی پسند تھی اور اس پہ ہم نے محنت کرنی ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت پسند تھی. اجتماعی عیدیں, جمعہ, فرض نمازیں یہ اجتماعی بنی, لیکن نبی علیہ السلام کو خلوت علیحدگی میں اپنے رب کے ساتھ مناجات کرنا, سرگوشیاں کرنا, اپنے رب کے سامنے منتیں کرنا, سماجتیں کرنا, اپنے رب کے سامنے رونا, اپنی حاجات رکھنا, یہ نبی علیہ السلام کو بڑا پسند تھا. ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی تھی, ابھی نبوت سے پہلے, وَكَانَ يُحِبُّ الْخَلْوَةَ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب خلوت کو پسند کرتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے غار حرا میں کیا کرنے جاتے تھے, لوگوں سے صرف تعلق توڑ کے بیٹھتے تھے. غار حرا کے اندر وہاں جا کر سوچتے کہ یہ میری قوم کیا کر رہی ہے, ان کو کیا مسئلہ ہو گیا. تو یہ ہے خلوت, کبھی الگ میں اپنے رب کو ٹائم دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لی عبادتی, او میرے بندے کبھی میرے لیے بھی کوئی وقت نکال. اللہ کہہ رہے آدم کے بیٹے میرے لیے کچھ وقت تو نکال. اللہ کام بڑے ہیں, ضروریات بڑی ہیں, بس دنیا داری میں لگے ہوئے, ٹائم نکلتا ہی نہیں ہے. اگر ادھر چھوڑ کے ادھر آگے تو پتہ نہیں یہ دنیا کا نظام کیسے چلے گا. ہم تو 24 گھنٹے کے حساب سے کام کرتے ہیں, سوتے ہیں تو کسی کام میں, اٹھتے ہیں تو کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. اللہ کیسے وقت نکالے. فرمایا یہ ساری مصروفیات, یہ ساری ذہنی تھکن, اگر تو میرے لیے ان 24 گھنٹوں میں کوئی 24 منٹ گیا, اگر 5 منٹ بھی نکال لے, اللہ کے بیٹھ کے میرے سے رو لے, املأ صدرک غنا, میں رب تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا. خلوت اختیار کرے, اکیلے میں اٹھ کے اپنے رب کے سامنے مناجات کرے, اکیلے میں اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کرے, اپنے رب کے سامنے اپنی حاجات رکھے. نبی علیہ السلام کو یہ عمل بڑا پسند ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز, فرض نماز, نبی علیہ السلام نے فرمایا حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاث, کائنات کے لوگوں اس دنیا میں 3 چیزوں کو میرے لیے بہت محبوب کر دیا گیا ہے. ان میں سے وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, سکون جو ہے وہ نماز کے اندر رکھتا ہے. اور جب بھی نبی علیہ السلام میں کوئی پریشانی آتی, کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا, دیکھتے کہ کوئی معاملہ بگڑ رہا ہے, صحابہ پہ کوئی مشکل کا وقت آنے لگا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا بلال
قم، اے بلال کھڑے ہو جاؤ، ارحنا بالصلاۃ، ہمیں نماز کے لیے بلا کر، اقامت کو ہو، اذان کو ہو، ہم نماز کے لیے جمع ہوں، ہمارے دلوں میں راحت اور سکون آ جائے۔ نماز آپ کو بڑی پسند ہے۔ نبی علیہ السلام کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی، جب بھی کوئی بڑا کام آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اور آپ دیکھ لیں، سورج گرہن لگا ہے نماز کے لیے، چاند گرہن لگا ہے نبی علیہ السلام، یہ تو وہ نمازیں ہیں جو سببی ہیں۔ اور اس کے علاوہ نبی علیہ السلام اللہ کے سامنے رات کا قیام کتنا لمبا لمبا کرتے، ایک ایک رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 پارے ایک رکعت میں تلاوت کر لیا کرتے تھے اپنے رب کے سامنے، اور پاؤں پہ سوجن آ جاتا۔ تو جب نفلی نمازوں کی یہ حالت اور کیفیت ہے تو فرضی نمازوں کی کیا کیفیت اور حالت ہوگی؟ تو ہم اپنے دلوں میں نماز کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس چیز کو ہم اپنے ذہن میں فٹ کر لیں کہ نماز کے وقت میں دنیا کا کام کر کے ہم کبھی خیر و برکت نہیں سمیٹ سکتے۔ تو نماز کے وقت کو ترجیح دیں، نماز کے لیے اللہ نے یہ وقت مانگا ہے، اللہ کو یہ وقت دے دیں، اسی میں دنیا آخرت کی اور آل اولاد کی اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت رکھی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نفلی نمازیں، یہ تو فرضی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فجر کی 2 رکعتیں احب الی من الدنیا جميعا، فرمایا فجر کی 2 سنتیں پڑھنا اور ایک طرف ساری دنیا اس کے زیور، سونا چاندی، ہیرے ایک طرف مجھے دیے جائیں کہ اس وقت میں یہ لے لو، اور ایک طرف ہو کہ صرف 2 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں، تو میں ساری دنیا کو ٹھکرا کر یہ 2 رکعتیں پڑھنے کو ترجیح دوں گا، کیونکہ یہ 2 رکعتیں فجر کی سنتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا و ما فیہا سے بہتر رکھی ہوئی ہیں۔ تو جب سنتوں کی یہ حالت ہے تو فرائض، اسی طرح ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پسندیدہ عمل جس پہ آپ ہمیشگی کرتے ہیں وہ کون سا ہے؟ فرمایا ظہر سے پہلے نبی علیہ السلام 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، یہ 4 رکعت ظہر کی نماز سے پہلے نہیں چھوڑا کرتے، یہ بھی نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند ہے۔ پھر نبی علیہ السلام عادتاً مزاجاً آپ کو ہمیشہ تخفیف پسند تھا، لوگوں پہ مشقت کرنا یہ نبی علیہ السلام کو پسند نہیں تھا۔ آپ نبی تھے اور حکیم تھے، دانا تھے اور بصیرت کے مالک تھے، ہمیشہ کان یحب التخفیف، دیکھتے کہ میرے امتیوں کے لیے آسانی کس کام میں ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کے سامنے 2 معاملات لائے جاتے تو نبی علیہ السلام ہلکے معاملے، تخفیف والے معاملے کو پسند کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو بھی یہی تلقین کیا کرتے تھے۔ حضرت معاذ کا واقعہ مشہور ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، جا کر اپنے قبیلے میں نماز پڑھائی تو جو ہے سورۃ بقرہ شروع کر دی۔ ایک بندہ تھا مضبوط، اس نے نماز چھوڑی، اپنی نماز پڑھی، گھر چلا گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے نبی علیہ السلام سے شکایت کی کہ ایسے لوگ نماز چھوڑ کے چلے جاتے، سبب نہیں معلوم ہو سکا۔ اتفاقاً وہ بندہ بھی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اللہ کے رسول آج رات میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، آپ کا صحابی ہمارا امام ایسے کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ معاملہ سنا آپ نے پھر حضرت معاذ کو بلایا، فرمایا ایسے ہوا ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا افتان یا معاذ، افتان یا معاذ، افتان یا معاذ، اے معاذ تو لوگوں کے اندر فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے، جو بھی تم میں سے امامت کروائے وہ جان لے تمہارے ساتھ جو کھڑے ہونے والے لوگ ہیں ان میں سے کمزور ہیں، بچے ہیں، حاجت والے ہیں، اس لیے ان کو بھی مد نظر رکھ کے جماعت کروائی جائے۔ تو ہمیشہ تخفیف کو نبی علیہ السلام پسند کیا۔ یہ جو ہمارا مزاج ہے نا، ٹھپا مار کے اور 1 منٹ میں جو ہے بندے کو کافر بنا کے ہم ملت اسلامیہ سے خارج کرنے پہ چل نکلتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئے، خاندان کے سارے لوگ آگے، ایک آدمی نہیں آیا، حضرت ابن دخیشن رضی اللہ تعالیٰ۔ لوگوں نے کہا وہ کیوں نہیں آیا؟ نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا، فرمایا کدھر ہے ابن دخیشن؟ تو ایک آدمی کہنے لگا اللہ کے رسول وہ تو منافق ہے، فرمایا وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا،
فرمایا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ منافقوں کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، ان کو کھانے کھلاتا ہے، ہمارے ساتھ اتنا ملتا بیٹھتا ہی نہیں۔ اب اتنا یہ سری جو ہے اس کا سارا انداز میل جول منافقوں اور یہودیوں کے ساتھ ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا وہ لا الہ الا اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہے۔ کسی مومن کو یہ حق نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کو منافق، کافر اور فاسق۔ کانا یحب التخفیف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہلکے پن کو پسند کیا کرتے تھے۔ ہمارے تو مزاج ہی بگڑ گئے، چھوٹی سی بات ہو، جس بندے کو صحیح طریقے سے غسل کرنا نہیں آتا وہ مفتی بن کے جو ہے امت کو کافر قرار دینے میں چلا ہوا۔ کس جگہ پہ ہم چلے ہوئے؟ یہ پیغمبر کی پسند نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی معلم کو معلم بنا کر بھیجتے تو فرماتے بشروا ولا تنفروا، اور لوگوں کو خوشخبریاں دینا، نفرت نہ دینا، یسروا ولا تعسروا، کسی کو کوئی آسانی مل جائے آسانی لے کر وہ جنت میں چلا جائے دے دینا، تنگی نہیں کرنی۔ اس لیے لوگوں کے اندر ہاں یہ کہ اصول دین کا خیال ہے، اس کے بعد جتنی شریعت نے آسانیاں دی ہیں ان آسانیوں سے لوگوں کو فائدہ اٹھانے دیں۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز میں تھوڑی سی گزائی ہے، فوراً فتویٰ لگا دیا میری تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اچھا وہ کہتا جو نہیں پڑھتا اس کی بھی نہیں ہوتی، میں اتنی محنت کام کاج چھوڑ کے تو میری بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے کل سے میں بھی نہیں آتا۔ اچھے انداز میں لوگوں کو سمجھائیں، ان کی اصلاح کریں۔ نبی علیہ السلام کا مزاج کیسا تھا؟ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، جہاد کرنا ہے، اس میں تو میرے سے بیعت کر۔ وہ کہتا سارے کام کروں گا لیکن میرے سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی نماز دین کا ستون ہے، فرمایا نہیں میرے سے نہیں پڑھی جاتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسے کر، فجر اور عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا چل 5 نہیں تو 2 ہی پڑھ لیا کر، کلمہ پڑھ۔ کلمہ پڑھا، وہ چلا گیا۔ صحابہ نے، اب آپ کے بھی دل میں سوال ہوگا جی دونوں بھی ساتھ جاتے ہیں، تو صحابہ نے بھی سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازیں، اللہ نے تو 5 فرض کی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کلمہ پڑھے گا، نمازیں پڑھے گا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس کی نماز اس کو دوسری نمازوں پر خود ہی امادہ کرتی ہے۔ یہ ہے حکیم اور دانا نبی۔ ہماری حالت اور کیفیت کیا ہے؟ باہر کبھی نہیں دعوت دینی، جو مسجد میں آ گیا اس کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائی اپنے مزاج درست کریں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے وہ اپنائیں۔ موضوع بڑا لمبا ہے، ابھی تو آدھا بھی نہیں ہوا، ٹائم اجازت نہیں دے رہا۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ یہیں سے شروع کریں گے، یہ موضوع بہت خاص ہے۔ ویسے تو میں نے اعلان کیا تھا کہ اگلے جمعے ناپسند بیان کریں، لیکن ابھی یہ کافی رہ گیا ہے، انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں اسی کو دوبارہ بیان کریں گے۔ اس سے آگے اللہ خالق کی کائنات ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے نبی علیہ السلام کے پسندیدہ اعمال کہ جن کو ہم پسند کریں گے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، جنت میں آپ کا ساتھ ہمیں نصیب ہو جائے۔ اس میں سے سب سے پہلے نبی علیہ السلام اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت ڈال دے اور ہمارے دلوں کو ایمان کے ساتھ مزین کر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں ہمیشگی کو پسند کرتے تھے۔ اپنی زندگی میں کوئی ایک نیکی ایسی شروع کر دی کہ یہ میری عادت بن جائے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بندے کی چھیڑ بن جائے، بندے کی چھیڑ بن جائے، یعنی خاندان والے جانتے ہو کہ یہ بندے کی یہ عادت پکی ہے، ٹھیک ہے، ایسی عادت جو ہے نا اپنے اندر اللہ تعالیٰ پہ پیدا کرنے کی کوئی ایک اچھی خوبی ہم پیدا کریں جو مستقل ہو، مرنا مر جائیں گے انشاءاللہ یہ ہم نے خوبی نہیں چھوڑنی، ہر وقت اس کو جو ہے ہم اپنائیں گے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت پسند تھی، تنہائی میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ سے مناجات کیا کرتے تھے، اللہ کے لیے تھوڑا سا وقت، زیادہ نہیں، کوئی گھنٹہ ہی نہیں چاہیے،
5 منٹ بھی اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ نکال لیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ضروریات اور حاجات رکھیں، اللہ خالق کائنات انشاءاللہ اس کے بدلہ میں ہماری نسلوں کے اندر اصلاح پیدا کر دے گا۔ تو خلوت تنہائی اللہ کے لیے جو ہے اس کو نکالیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں میں سے فرضی نماز اور پھر نوافل، اور نوافل میں سے خصوصی طور پر فجر کی 2 رکعتیں اور اسی طرح ظہر سے پہلے 4 رکعتیں نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھی، اور نبی علیہ السلام امت کے لیے آسانی، تخفیف اس کو پسند کیا کرتے تھے اور لوگوں کو سہولت دینے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ جتنی ہو سکتی ہے یہ لوگوں کے دلوں میں دین کی آسانی کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے اور یہ لوگ دین کے اور زیادہ قریب آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبوی یہ مزاج سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر یہ مزاج ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ میں آپ کو بات کروں، یہ مزاج اکثر ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، خصوصاً علماء۔ نہیں پھر وہ روایتیں کہتے ہیں یہ بھی نبی علیہ السلام کا مزاج ہے، آپ حکیم اور دانا تھے، لوگوں کو دیکھ کر اس کے مطابق جو ہے وہ مسائل بتایا کرتے ہیں۔ آپ احادیث پڑھیں کتنے مسائل ہیں، ایک بندہ آ کے پوچھتا ہے افضل عمل کون سا ہے، آپ کہتے ہیں ایمان، پھر آتے ہیں افضل عمل کون سا، فرمایا جہاد، ایک بندہ آ کے پوچھتا ہے افضل عمل کون ہے، نماز، ایک بندہ آ کے پوچھتا ہے افضل عمل کون ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ماں باپ کی خدمت۔ اچھا یہ کیوں افضلیت بدلتی گئی؟ تو شارحین کہتے ہیں آقا دیکھتے اس بندے میں کس چیز کی کمی ہے، اس کے مطابق کہتے ہیں یہ عمل تیرے لیے افضل ہے۔ یہ بصیرت چاہیے، اللہ ہمیں عطا فرمائے۔